بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ آپ سب کے حق میں دعا گو اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب ہے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پرانا ورم گردہ، طبی نام اس کا ہے ورم کلیہ مزمن۔ گردوں کا اینڈوکرائن گلینڈ اگر مسلسل تیز کام کر رہے ہوں تو ورم گردہ مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چہرہ، ہاتھ، پاؤں پر سوج اور تیبج ہو جایا کرتا ہے۔ سفر کرنے کے بعد اماس یعنی سوج زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسباب اس کے کیا ہیں؟ گرم ماحول، گرم غذاؤں کا استعمال، گرم نفسیات یعنی ہر وقت اپنے ذہن کو ہائپر رکھنا، مقوی دوائیں کا استعمال، شراب، منشیات اور اسٹیرائڈ دواؤں کا وغیرہ وغیرہ۔ حاملہ فیمیل میں 7ویں اور 8ویں ماہ میں سوج آ جایا کرتی ہے جو کہ ورم گردہ کی نشانی ہے۔ علامات کیا ہیں؟ ورم گردہ کا اگر علاج صحیح نہ ہو سکے تو پھر مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب مرض مزمن صورت اختیار کرتی ہے تو پھر پھیپھڑوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ پھیپھڑے متاثر ہو کر دم کشی ہو جایا کرتی ہے اور خشک کھانسی کی تکلیف، کمی خون کی شکایت، نکسیر اور خونی قے، بعض دفعہ پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ پیشاب سرخ زردی میل مقدار میں تھوڑا تھوڑا کئی بار آتا ہے اور المومن بڑھ جاتے ہیں۔ اگر پیشاب بہت کم ہو جائے تو پھر بے ہوشی یعنی کوما بھی ہو سکتا ہے۔ سر درد، تشنج، اگر خون بڑھ جائے تو دماغی شریان پھٹ جایا کرتی ہے جس سے اکثر موت ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس حالت کو ہیمریج کہتے ہیں۔ علاج اس کا کیا ہے؟ چلتے ہیں۔ دیکھو، جسم کے اندر 2 قسم کے گلینڈز ہوتے ہیں۔ ایک اینڈوکرائن گلینڈ جو کہ مادوں کو جسم کے اندر سٹور کرتے ہیں، دوسرے ایکسوکرائن گلینڈ جو فاضل مادوں کو باہر نکالتے ہیں۔ جب اینڈوکرائن گلینڈز تیز ہوتے ہیں، ایکسوکرائن گلینڈز جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کو تیز و تقویت دے کر علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ فاضل مادے اور ٹاکسن جو مختلف قسم کے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، چند دنوں میں سے ہو جاتی ہے۔ پرہیز اس کا کیا ہے کہ گرم ماحول سے بچنا، جوزیت سے پرہیز کرنا، ہائپر سیات اور جذبات سے دور رہنا، سخت کام کرنے سے پرہیز ضروری ہے۔ اکثر اس میں قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے ازالے کے لیے ایک نسخہ بہت عام ہے، نوٹ فرما لیں۔ ریوند اثارہ 5 گرام، سہاگا بریاں 20 گرام، میٹھا سوڈا ICI والوں کا 20 گرام، ان تمام کو گرائنڈ کر کے کپڑشان کر لیں۔ 1 گرام صبح خالی پیٹ، 100 گرام پانی میں 1 چمچ سلکہ اسبگول ڈال کر میٹھا ملا کر اس سے ایک خالی پیٹ خوراک ضرور دیں روزانہ 7 دن تک۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ گلیسرین یا کسٹرائل اور روغن زیتون ملا کر کمر کی بیک سائڈ گردوں اور اچھی طرح مالش کر دیں تاکہ ان اعضاء میں نرمی ہو۔ نمبر 3 پہ نسخہ بہت عام ہے، دیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، لیکن طبی مقام اس کو بہت بڑا ہے۔ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ فوری ہوگا۔ ریمن کھٹائی لے لیں، اگر وہ صحیح نہ ملے تو پھر ریمن چینی لے لیں 50 گرام، کلمی شورا لیں گے 10 گرام، میٹھا سوڈا لیں گے 10 گرام، اٹکڑی سفید بریاں 10 گرام، ان تمام کو گرائنڈ کر لیں اچھی طرح پریشان کر کے اس سے 1 گرام ہمراہ اس قہوے کے دن میں 3 تا 4 بار دیں۔ گل کیسو 3 گرام، گل نیلوفر 3 گرام، بڑی الائچی 1 عدد، اس کا ایک قہوہ بنائیں اور میٹھا ڈال کے اس سے دوائی پہلے والی دیں میں 3 تا 4 بار۔ یاد رہے یہ دونوں نسخے تریاق اعظم ہیں، فعل کے حساب اور مستند ہیں، تجربہ شدہ ہیں، مجرب المجرب ہیں۔ سوج کا آنا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، انتڑیوں اور گردوں پر ورم، اماس، سوجن، انشاءاللہ 21 دن میں مکمل علاج ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوستو، ویڈیو ہوئی مکمل، آپ سے اپیل ہے کہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر، رائے اپنی کمنٹ میں رکھیں۔ برائے کرم یہ اپیل ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیں، آپ کی یہ نوازش ہوگی۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔